دنیا کی سب سے بڑی مذہبی تجارت منڈی پاکستان میں ہے، جہاں سب سے بیسٹ اس کا استعمال اس کو ماننے والے اور اس کو کنوے کرنے والے کلیرکس ملا کرتے ہیں۔ حالانکہ اس ملک میں نہ ایجوکیشن ہے، نہ ہیلتھ ہے، نہ انصاف کا کوئی تگڑا سسٹم ہے، اور نئی جوانیاں یہاں مزدوری کے لیے ٹھڈے کھا رہی ہیں۔ یہ بات ہے 8 رمضان 10 جنوری سن 630 کی، کہ جب دنیا کے ٹاپ کلاس کا سپہ سالار اپنے 10,000 آرمی کے یونٹ کو لے کر مدینہ سے مکہ کی جانب پیش قدمی کرتا ہے، اور یہ فتح مکہ کا ایونٹ دنیا کا طاقتور ترین اور پیسفل ترین ایونٹ تھا۔ مکہ کو فتح کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کی 2 ریزن ہو سکتی ہیں۔ پہلی ریزن کہ مکہ اور قریشی یہ اسلام مخالف طاقتوں کا سب سے مین اڈا تھا۔ یہاں بیٹھ کے اسلام مخالفوں کو فنڈنگ کی جاتی تھی، یہاں بیٹھ کے اسلام مخالف تھیوری بنائی جاتی تھی، اور یہاں بیٹھ کے اسلام کے دشمنوں کو ان کی حمایت کی جاتی، ان کی پشت پناہی کی جاتی، جس کی وجہ سے ان کے حوصلے بلند رہتے۔ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس ٹائم مکہ آج کے دور کا یروشلم اور نیو دلی تھی، جہاں بیٹھ کے فلسطینیوں کے خون کا سودا کیا جاتا ہے، جہاں بیٹھ کے کشمیریوں کے خون کا سودا کیا جاتا ہے، جہاں بیٹھ کے شامی بچوں کے خون کا سودا کیا جاتا ہے، لبنانی بچوں کے خون کا سودا کیا جاتا ہے، اردنی بچوں کے خون کا سودا کیا جاتا ہے۔ دوسری اس کی مین ریزن یہ تھی کہ اہل قریش نے یعنی اہل مکہ نے اپنے اس سیز فائر کے ایگریمنٹ کو اس کو وائلیٹ کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا، یعنی اپنے اس معاہدے کو توڑ دیا تھا اور اس معاہدے سے پیچھے ہٹ گئے تھے، جو حدیبیہ کے مقام پہ کیا گیا تھا، جسے صلح حدیبیہ کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ یعنی مشرکین اور اہل اسلام کے درمیان جو ایگریمنٹ ہوا تھا بیسیکلی وہ ٹوٹ چکا تھا۔ وہ یوں ہوا کہ قریشیوں نے اپنے حلیف قبیلہ بنو عدیل بن ابی بکر بن بنات بن کنانہ بن نفاسہ کی مدد کرتے ہوئے مسلمانوں کے حلیف قبیلے خزاع پر اٹیک کر دیا، اور ان کے متعدد افراد کو، جن میں خواتین شامل تھیں، بچے شامل تھے اور بوڑھے افراد بھی شامل تھے، ان کا قتل عام کر دیا۔ اور یوں اہل قریش نے اس اقدام کے ذریعے مسلمانوں کے ساتھ اپنے کیے ہوئے ایگریمنٹ کو توڑ دیا، جس کو میثاق حدیبیہ کہا جاتا تھا۔ آرمی چیف کی قیادت میں یہ 10,000 کا آرمی یونٹ قیادت کرتا ہوا مکہ پہنچ گیا۔ جب یہ مکہ پہنچے تو ان کے ساتھ 2,000 لوگ اور بھی ایڈ ہو چکے تھے، گویا یہ 12,000 کا بڑا اسلامی لشکر بن چکا تھا۔ تو مکہ پہنچنے سے 1 کلومیٹر کے فاصلے پہ چیف نے آرڈر کیا کہ اس قافلے میں ہر بندہ، اس قافلے میں شریک ہر فرد اپنی اپنی آگ جلائے، اپنا اپنا چولہا جلائے۔ تو جب 12,000 لوگوں نے اپنا اپنا چولہا جلایا تو پورے مکہ کے اراؤنڈ اباؤٹ میں آگ ہی آگ دکھنے لگی۔ تو اہل مکہ یہ دیکھ کے پریشان ہو گئے، انہوں نے دیکھا کہ اسلامی لشکر اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ آرمی چیف کی قیادت میں، حضرت سعد بن عبادہ کی قیادت میں حملہ کرنے کے لیے آ چکے ہیں۔ تو قریشی ڈر گئے، قریش کے بڑے بڑے سردار بہکلاہٹ کا شکار ہو گئے کہ اب کیا بنے گا۔ تو نبی کریم نے اس مرز زہران کی جگہ پہ جہاں پہ آپ نے پڑاؤ کیا تھا اور 12,000 لوگوں کو آگ جلانے کا آرڈر کیا تھا، تو وہاں سے قیادت کرتا ہوا سعد بن عبادہ، جو اس لشکر کے سب سے بڑے حصے کی قیادت کر رہے تھے، جس کے ہاتھ میں نبی ملاحم نے اپنا جھنڈا دیا تھا کہ وہ قیادت کریں گے۔ جب سعد بن عبادہ اس لشکر کو لے کے آگے نکلے تو آگے سارے چہرے نظر آ رہے تھے قریشیوں کے، جنہوں نے بدر میں رسول کے ساتھ جنگ کی تھی، احد میں پتھر مارے تھے، حضرت سمیہ کے 2 ٹکڑے کیے تھے، حضرت بلال کو مکہ کی سڑکوں پہ گھسیٹا تھا، اور نبی رحمت کو حالت سجدہ میں آپ کے اوپر گندی اوجریاں ڈالی۔ وہ سارا منظرنامہ حضرت سعد بن عبادہ کے ذہن میں آ رہا تھا۔ تو حضرت سعد بن عبادہ کا خون کھولنے لگا، ایمان نے جذبہ دکھایا اور ایمان جوش مارنے لگا، آپ کا خون کھولنے لگا ان کی شکلوں کو دیکھ کر۔ تو حضرت سعد بن عبادہ نے اعلان کیا، سیز فائر ختم، جنگ شروع، اب وار ہوگا، اور نبی الملاحم از کمنگ۔ نبی الملاحم یعنی جنگوں کے نبی تشریف لا رہے ہیں۔ آج کسی کو امان نہیں ہے، آج جو کعبہ کے اندر چلا جائے گا وہ بھی بڑھ جائے گا، اس کی بھی گردن تن سے جدا کر دی جائے گی۔ تو یہ سارے فیصلے حضرت سعد بن عبادہ کو نبی کریم نے سونپے تھے، کیونکہ وہ اس لشکر کی قیادت کر رہے تھے۔ تو سعد بن عبادہ کا ایک ایک لفظ نبی کا لفظ تھا۔ تو آج بھی اسلام کا مزاج وہی ہے جو سعد بن عبادہ کا مزاج تھا۔
آج حکومتی عہدوں میں بیٹھے ملا یہ کہتے ہیں کہ ٹیبل ٹاک سے مسائل کا حل ہوتا ہے، سیز فائر ہونا چاہیے، جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں۔ ٹھیک ہے، بٹ جب نسلوں کی بقا کا مسئلہ ہو، جب نسلوں کی بقا کا مسئلہ ہو تو پھر دشمن کے قد کو نہیں دیکھا جاتا، پھر لڑا جاتا ہے، مرا جاتا ہے اور آگے بڑھا جاتا ہے، قیادت کی جاتی ہے۔ جب جنگ مسلط کر دی جائے تو پھر پیچھے نہیں ہٹا جاتا، پھر آگے بڑھا جاتا ہے۔ یہاں حکومتی سطح پہ حکومتی عہدوں کے مزے اڑانے والے ملا یہ کہتے ہیں کہ جنگوں سے خون خرابہ ہوتا ہے، ہمارے دشمن کی ٹیکنالوجی ہم سے بہت تگڑی ہے، ان کا آئرن ڈوم ہم سے بہت تگڑا ہے، ان کا ایئر ڈیفنس سسٹم ہم سے بہت تگڑا ہے، اور ان کے ڈرون سسٹم بہت تگڑے ہیں، ریڈار سسٹم بہت تگڑا ہے۔ کیا نبی کریم 3000 کا لمبا فاصلہ طے کر کے اور بھاری سرمایہ خرچ کر کے سیز فائر کے لیے آئے تھے؟ آپ لڑنے کے لیے آئے تھے، مکہ کو فتح کرنے کے لیے آئے تھے، واپس جانے کے لیے نہیں آئے تھے۔ آج حکومتی عہدوں پہ بیٹھے ملا یہ قوم سے جھوٹ بولتے ہیں کہ نبی نے سب کو معاف کر دیا تھا، نبی نے کسی کو معاف نہیں کیا تھا۔ سعد بن عبادہ کے فیصلے جو تھے وہ نبی کے فیصلے تھے، نبی نے کب معاف کر دیا تھا؟ تم نے قوم سے جھوٹ بولا ہے اور قوم کو فتح مکہ کی یہ وہ ڈائریکشن دکھائی، الٹی ڈائریکشن۔ کبھی یہ بھی ڈائریکشن دکھانی تھی کہ نبی نے کب اور کس موقع پہ معاف کیا تھا۔ نبی نے مکہ میں عام معافی کا اعلان تب کیا تھا کہ جب پورا مکہ اہل قریش سمیت ان کے سارے سردار سرنڈر کر چکے تھے، ہتھیار ڈال چکے تھے اور وہ اسلام قبول کرنے کے لیے ریڈی ہو چکے تھے۔ اس ٹائم نبی رحمت نے عام معافی کا اعلان کر دیا کہ آج جو کعبہ کے اندر چلا جائے گا اس کو بھی امان ہے، جو معافی مانگ گیا اس کو بھی امان ہے، اور جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے گا اس کو بھی امان ہے۔ تب جا کے نبی نے معافی کا اعلان کیا تھا۔ نبی مکہ سے معافی دینے کے لیے یا سیز فائر کے لیے نہیں آئے تھے، نبی رحمت مکہ کو فتح کرنے کے لیے آئے تھے۔ ایک اور آپ کو اگزامپل دیتا ہوں، بنو ثقیف کا قبیلہ نبی کریم کے پاس آیا، جس طرح باقی قبیلے آئے اور اسلام قبول کرتے گئے۔ بنو ثقیف کا قبیلہ جس کا اپنے برادری میں ذرا قد اونچا تھا، اس کی پگڑی اونچی تھی، نبی کریم کے پاس اس کا سردار آیا اور پروفیٹ محمد کو اگر کہا کہ ہماری کچھ ٹرمز کنڈیشنز ہیں، ہماری کچھ شرائط ہیں، تو تب ہم اسلام قبول کریں گے، آپ ہماری شرائط قبول کرو، ریورس ہم اسلام قبول کریں گے۔ نبی رحمت نے فرمایا نا لمحہ بعد ہو، آج کوئی شرط قبول نہیں کی جائے گی، آج انکنڈیشنل اسلام کو ایکسیپٹ کیا جائے گا، یا اسلام قبول کرو یا مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو یہ تھا اسلام کا مزاج جو 1500 سال پہلے بھی تھا اور آج بھی ہے۔ تمہارے بدلنے سے نہ اسلام کا قانون بدل سکتا ہے، نہ نبی رحمت کا وہ مزاج بدل سکتا ہے۔ سعد بن عبادہ کے وہ فیصلے آج تمہیں الارمنگ دے رہے ہیں، گھنٹی بجا رہے ہیں کہ دشمن کتنا بڑا بھی کیوں نہ ہو، جتنی مرضی بڑی ٹیکنالوجی کا ہب ہو، ریڈار سسٹم ہو، آئرن ڈوم ہو، ایئر ڈیفنس سسٹم ہو، ڈرون سسٹم ہو، لیکن مسئلہ نسلوں کی بقا کا ہو اور جنگ کو مسلط کر دیا جائے تو پھر جنگیں لڑنی پڑتی ہیں، آگے بڑھ کے لڑا جاتا ہے۔